الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا عظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مرشد برحق وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم شہزادہ مفسر اعظم سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان میں کچھ غلام پیش کرے اس سے پیشتر مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار نائب پروردگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ہی محبت عقیدت اور الفت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں ہر انسان آیا اور جانے کے واسطے ہی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دنیا میں بھیجا تو مقصد اس کے سامنے رکھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و زندگی کا نظام قائم فرمایا تاکہ پروردگار عالم آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اب دنیا میں انسان آیا، ہر انسان اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے عمل کرتا ہے، ہر انسان اپنے اعتبار سے اپنی طاقتوں کو بروئے کار لا کر عمل صالح انجام دینے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی شریعت کے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے کام کرے، کمال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی حیثیت سے جو ہے کام کرے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن ایسے لوگ جن کو انقلابی کہا جائے، ایسے لوگ جنہوں نے دلوں میں حکومت کی، ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں، اور جو آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسپیشل بھیجا کرتا ہے، مخصوص انداز میں ان کو بھیجتا ہے۔ ان کا طریقہ آنے کا نرالا ہوتا ہے، ان کے جانے کا انداز زبان نرالا ہوتا ہے۔ آتے ہیں تو آنا یادگار بنا دیتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو جانا بھی یادگار بنا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی شان ہے، ان کا مقام ہے۔ انہی مخصوص بندوں میں سے ایک ہم سب کے مرشد گرامی وقار سرکار تاج الشریعہ کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی شان کیا، مقام کیا، ہر کوئی اپنا ہو چاہے پرایا، سب کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، وارث علوم اعلیٰ حضرت۔ اور یہ بات بہت بڑی بات ہو گئی کہ اعلیٰ علیہ رحمت الازمان کے علوم و فنون کے وارث اللہ تعالیٰ نے تاج الشریعہ کو بنایا تھا۔ اپنے بھی کہہ رہے ہیں، غیر بھی کہہ رہے ہیں، اور حاسد بھی کہہ رہے ہیں، سب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ نادان ہیں کہ جو سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سورج کو چراغ دکھانے والا عقل مند نہیں ہوتا، سورج کو چراغ دکھانے والا عقل سے معروف ہوتا ہے، عقل سے مجبور ہوتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ کی شان کیا، بس اتنا سمجھ لے، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا۔ محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اختر چمکتے ہوئے ستارے کو کہا جاتا ہے، جو دوسرے کو بھی روشن کرتا ہے خود روشن ہوتا ہے۔ تو سرکار تاج الشریعہ نے اپنی ذات کو تو روشن کیا، لیکن ذات کے ساتھ ساتھ شریعت مصطفیٰ کو بھی روشن کیا، اور اپنے ماننے والوں کی غلامی کو بھی روشن فرما دیا۔
مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ اور ایسے ہی بڑے اچھے انداز میں مفتی اعظم فرماتے ہیں، تاج الشریعہ کی شان بڑے اچھے انداز میں مفتی اعظم نے بیان فرمائی۔ جب آپ کو خلافت سے نوازا تھا تو لوگوں نے مفتی اعظم سے پوچھا تھا، سرکار آپ کا جانشین کون ہوگا؟ تو مفتی اعظم کی زبان پہ دو جملے تھے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ جو ہوگا وہ ہوگا، اور دوسرا جملہ یہ تھا کہ تاج الشریعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس بچے سے مجھے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں۔ ایک ولی کی نظریں دیکھ رہی تھی، ولی را ولی نہیں شناسد، ولی کو تو ولی پہچانتا ہے۔ بچپن ہی میں حضور تاج الشریعہ کی شان کیا ہے مفتی اعظم ہند علی رحمت الرضوان نے بیان فرما دیا۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں، چمک رہا ہے اختر ہزار آنکھوں میں۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ مرشد گرامی وقار آئے اور رحلت بھی فرما گئے۔ اور یاد رکھے ساتھی جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتے، جو ہم سبق ساتھی ہوں وہ جلدی آپ کی کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں، لیکن تاج الشریعہ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے ہم سبق ساتھی اور آپ کے زمانے کے علماء سب آپ کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کروا لیا کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش کا مہینہ اور آپ کے پردہ فرمانے کا مہینہ دونوں ایک ہی ہے۔ تو جو مہینہ چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے؟ ذی قعدہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ حضور تاج الشریعہ ذی قعدہ کی 6 تاریخ نسبت غریب نواز، نسبت غریب نواز میں پردہ فرما گئے۔ اور کتنی ذی قعدہ کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں 2 قول ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں سوانح تاج الشریعہ کے اندر صحیح اسی کو قرار دیا گیا کہ سرکار تاج الشریعہ ذی قعدہ کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ اور کچھ لوگوں نے 24 تاریخ کو بھی لکھا، اگر 24 ہو جائے تب بھی ڈبل 12 کی نسبت ہو جائے گی، 12ویں کی نسبت ہو جائے گی، ڈبل کرو 12 تو تاج الشریعہ کی وہ ذات ہے۔ اور دوسری طرف اگر 24 کی طرف اشارہ کرو تو معلوم یہ ہوا تاج الشریعہ پیدا اسی لیے ہوئے ہیں تاکہ 24 کا 12 بجا دے، پیدا اسی لیے ہوئے تاج الشریعہ۔ بہرحال تو 24 تاریخ ہے یا 14 تاریخ ہے ذی قعدہ کی، آپ جلوہ گر ہوئے بریلی شریف کی سرزمین پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت والجماعت کا مرکز بنایا، وہاں پر جلوہ گر ہوئے۔ اور جانتے مرکز ہی نہیں بنایا بلکہ محبت کی جا بنائی ہے۔ اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، بلبل یقین مرکز اہل سنت ہے تو ایسے ہی نہیں بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ پیدا ہوئے۔ اور جب پیدا ہوئے تو آپ کا بڑا پیارا نام رکھا گیا محمد۔ اور یہاں جانتے محمد نام کی بڑی شان ہے، آقا علیہ السلام نے تو خود فرمایا جس کا نام محمد رکھ دیا جائے اس کی تعظیم کیا کرو، اس کا ادب کیا کرو۔ تاج الشریعہ کا نام محمد بتا رہا ہے کہ یہ نام بے نسبتی ہے۔ اے میرے حاسدوں، میرے دیوانے تو میری تعظیم کرتے ہیں، اگر میری ذات تم کو تسلیم نہیں ہے تو کم سے کم میرے نام کی تو قدر کرو، میری تعظیم کرو۔ نام پاک محمد۔ اور یاد رکھیں روز محشر جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا محمد، تو جتنے محمد نام والے ہوں گے سب کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میرے تاج الشریعہ بھی قیام فرمائیں گے، ہے نا۔ محمد نام رکھا گیا۔ اور ایک موقع پر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بچے کا نام محمد ہو دوسرے بچوں پہ اس کو فوقیت دو، فضیلت دو۔ تو آپ کا نام رکھا گیا محمد، اسی نام پر آپ کا عقیقہ بھی ہوا، محمد نام پر عقیقہ ہوا۔ لیکن گھر والوں نے اس بنا پر کہ آپ کے والد گرامی وقار رحمت اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا مفسر اعظم یا جیلانی میاں کے نام سے جانتی ہے، چنانچہ ان کا نام ابراہیم رضا تھا، اس لیے حضور تاج الشریعہ کو اسماعیل رضا کہا گیا۔ نام کی بھی نسبت ہے، نسبت آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محمد نام پڑا، اور آقا علیہ السلام کے جد کریم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسبت سے اسماعیل نام پڑا۔ اور اسماعیل نام یہ نام ہے، اس کا لازمی معنی ذبیح اللہ بھی ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ
کا لازمی معنی ہوتا ہے تو تاج الشریعہ کا نام پاک اسماعیل رضا بتا رہا ہے کہ میں وہ ذات ہوں جو سب کچھ اپنے رب کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر مال و جان پر فدا کر دیں. یہی تو تاج الشریعہ کا پیغام. لیکن اللہ تعالیٰ نے اختر کا معنی پہلے یاد رکھتے ہیں. اختر وہ ستارہ جو روشن ہوتا ہے، دوسروں کو روشنی عطا کرتا ہے، خوب چمکتا ہوا ستارہ. تو تاج الشریعہ کا نام محمد رکھا گیا. آپ کے گھر والوں نے اسماعیل رضا کہا، اور علماء اور عوام اہل سنت نے آپ کو یاد کیا تو اختر رضا کے نام سے یاد کیا. اگر اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیا جائے تو 4 چاند لگ جائے. اختر رضا، رضا کا چمکتا ہوا ستارہ. تو تاج الشریعہ اختر رضا کے نام سے دنیا نے آپ کو جانا. اور آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ہے، دادا جان حضور حجت الاسلام حضور مفتی اعظم علیہ رحمت الرضوان اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ بھی اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں. گویا کی پیدری اور مادری اعتبار سے دونوں نسبتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ہیں، دونوں نسبتیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی ہے. بہرکیف جب آپ 4 سال، یہ فقہاء کا اور علماء کا طریقہ ہے کہ جب بچے کو پہلی بار بسم اللہ کراتے ہیں، پہلی بار اس کو پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں تو عمر شریف متعین ہوتی ہے. اور وہ عمر شریف کی مقدار ہے کسی کی بھی ہو تو وہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن، 4 سال 4 خلیفہ، 4 مہینہ 4 امام، 4 سال 4 خلیفہ، 4 مہینہ 4 امام، اور 4 دن کی نسبت بھی انہی کے نام سے لی جاتی ہے. اور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے 4 ٹکڑے روٹی کو کرنے کی ایک وجہ بھی یہی لکھی ہے. بڑی پیاری کتاب ہے، بچوں ہمارے یہاں مولوی کلاس میں پڑھائی جاتی ہے، مطالعے میں داخل اسلامی اخلاق و آداب. اس کے اندر صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھا، معتمد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر روٹی 4 ٹکڑے کی جاتی ہے تو اس کی حکمت یہ ہے کہ ہم لوگ بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خلافت جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی حضور کے 4 خلیفہ ہوئے. اور آج کے زمانے میں ہم جب 4 ٹکڑے کرتے ہیں تو غیر مقلد کو بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 4 سمندروں میں تقسیم ہو گئی، جس کو مالکی، حنبلی، شافعی، حنفی کہا جاتا ہے. تو 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی جب عمر شریف ہوئی تو آپ کے والد ماجد مفسر اعظم حضور جیلانی میاں علیہ رحمت و رضوان نے ارادہ کیا کہ تسمیہ خوانی کا انتظام کیا جائے، بسم اللہ شریف پڑھوائی جائے تاکہ بچے کی تعلیم کا سلسلہ آگے پروان چلے. چنانچہ بسم اللہ خوانی کی محفل کو رکھا تو محفل کے اندر کوئی معمولی محفل نہیں، دارالمنظر اسلام کے اندر جتنے طلباء پڑھتے تھے سارے طلباء اور جو اساتذہ پڑھاتے تھے تمام اساتذہ اور جو بریلی شہر کے معززین تھے ان تمام کی ضیافت کا انتظام بھی حضور جیلانی میاں نے فرمایا. طلباء کو پہلے رکھا، علماء کو پہلے رکھا، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ مستقبل ہے، یہ شریعت کے محافظ ہیں. اگر طلباء سلامت ہے، علماء سلامت ہے تو مصطفیٰ کریم کی شریعت بھی سلامت رہے گی. اس لیے علماء کو آگے رکھا اور معززین شہر کو دعوت دی. سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں گئے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان رشتے میں تو سسر بھی لگتے ہیں اور چچا بھی لگتے ہیں. اچھا ایک چیز اور بتا دوں، میں اپنے یہاں چلا تھا کہ خاندان میں رشتہ کرو تو اولاد بے وقوف پیدا ہوتی ہے. چلا تھا نا واٹس ایپ پہ؟ اگر چلا تو بولے نا بھائی، چلا تھا کہ نہیں چلا تھا؟ چلا تھا. فوکٹ کے مفتیوں کا فتویٰ ایسے ہی رہے گا، فوکٹ کے مفتیوں کا فتویٰ ایسے ہی رہے گا. ارے خاندان میں رشتہ کرنے سے ہی بچہ عقل مند پیدا ہوتا. کہا کیسے معلوم ہوا؟ کہا آؤ فاطمۃ الزہرا کے لال کے پاس. فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے نکاح میں چلی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادے ایسے عقل مند پیدا فرمائے کہ جنہوں نے شہادت کو گلے لگا کر آقا علیہ السلام کی شریعت کی حفاظت فرمائی ہے نا. وہاں دیکھ لو جا کے، اور آ جاؤ بریلی کے تاجدار غلامان حسنین کے پاس آ جاؤ، غلامان حسنین کے پاس آ جاؤ. مفتی اعظم ہند علیہ رحمت الرضوان کی شہزادی ہیں
सरकार बेगम और हुज्जतुल इस्लाम अली रहमा के बेटे हैं मुफस्सिर आज़म। निकाह हुआ और जो बच्चा पैदा हुआ सारी दुनिया उसकी अक्लमंदी और उसकी दानाई और उसकी फकाहत की मिसालें देती हुई नजर आती है, फकाहत की मिसाल देती हुई नजर आती है, और वो कोई और नहीं सरकार ताज शरिया के साथ। मालूम ये हुआ, इसीलिए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा जब आका की बारगाह में आई और आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़कात का माल अपने रिश्तेदारों को क्या दे सकती हूँ? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब अता फरमाया था। हुज़ूर ने फरमाया, दे सकती हो इसलिए कि तुम जब दोगी ज़कात अपने रिश्तेदारों को तो अल्लाह ताला तुमको डबल सवाब अता फरमाएगा। पहला सवाब तो ज़कात देने का और दूसरा सवाब रिश्तेदारी के ख्याल करने का अता फरमाएगा। तो मालूम ये हुआ, अगर रिश्ता भी करें रिश्तेदार में तो अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा। एक तो रिश्ता करने का सवाब अता फरमाएगा और दूसरा सवाब रिश्तेदारी के ख्याल करने का अता फरमाएगा। और एक तो पूरा बयान ही हो चुका है, रिश्तेदारों का ख्याल करो उस पर, कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी दुनिया चाहती है मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। आज कारोबार खराब है ना, हर आदमी चाहता है रोजी में बरकत हो जाए, तो बरकत कैसे होगी? आओ सरकार से पूछते हैं। आका की बारगाह में हाजिरी देते हैं। तरगीब व तरहीब की हदीस पाक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी रोजी में इजाफा कर दिया जाए तो अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारी रोजियों में बरकत अता फरमा देगा। तो ये है रिश्तेदारी का मामला। तो अपने ससुर अपने चचा मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुल रिज़वान कि नाम मुस्तफ़ा की बरकत जिनको मिली है। अब यहाँ पे एक शुबा भी ख़त्म कर दे, कुछ नादान पैदा हो गया, नादान को चाहे जितना समझाओ, गधे को पढ़ाएंगे तो आलिम बन पाएगा। हाँ? इससे पहले गुलशता की एक कहावत हिकायत मैंने बताई थी कि एक शख्स गधे को तालीम दे रहा था, तो एक अक्लमंद वहाँ से गुजरा, बोला गधे को क्या सिखा रहा है? वो कुछ नहीं सीख पाएगा, कम से कम गधे से तू खामोशी तो सीख ले। तो गधे को सिखाना, गधे को जवाब देना, ये अक्लमंदों की शान नहीं है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ये जाहिल है, इनसे सलाम करके बाहर किनारे हट जाए, तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो हुज़ूर ताजुश शरिया या आला अली रहमा के सलामिया कलाम पर इनका एतराज रहता। मुस्तफ़ा तो इनके बेटे का नाम था, जाने रहमत, रहमत बीवी का नाम था, तो जाने रहमत बेटी। अरे गधे, बेटे का नाम तो था, मैं तो खुद कहता हूँ, लेकिन बेटे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जरा ये तो देख, बेटे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? मुस्तफ़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आला आका अलैहिस्सलाम से इतनी मोहब्बत फरमाते हैं कि आपके नाम की मोहब्बत का भी कद्र कर रहे हैं और आपके नाम मुस्तफ़ा की भी कद्र करके अपने बेटे का नाम रख रहे हैं, है ना? बैर के तो हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद अली रहमा, जिनको जिलानी मियाँ दुनिया कहती है, हुजूर मुफ्ती आज़म अली रहमा की बारगाह में हाजिर गए। जाने के बाद सलाम कलाम हुआ और सलाम कलाम करने के बाद हुजूर मुफ्ती आज़म अली रहमा की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर अख्तर मियाँ की तस्मिया खानी करानी है। उलमा तलबा मुअज़्ज़िज़ीन शहर को दावत दे दी गई, आप तशरीफ ले आए और आप ही अख्तर मियाँ की तस्मिया खानी फरमा दो, यानी बिस्मिल्लाह खानी पढ़ाए। अब अंदाजा लगाए, जिसका पहला सबक एक वली दे रहा हो, पहला सबक बिस्मिल्लाह एक वली सिखा रहा, उसकी शान क्या है? इसीलिए तो बार बार कहा जाता है मुफ्ती आज़म का जर्रा क्या बना अख्तर रखा, महफिल अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। तो हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा खान नव्वरल्लाहु मरक़दहू की शान ये कि आपकी तस्मिया खानी बिस्मिल्लाह खानी आपके नाना जान ने कराई, और बिस्मिल्लाह खानी कराने के बाद अब नाजरा किसने पढ़ाया? वालिदा कोई वलिया से कम थी क्या? आप अपनी वालिदा के पास कुरान मुक़द्दस का मुकम्मल नाजरा ख़त्म फरमाया था। नाजरा ख़त्म करने के बाद इब्तिदाई तालीम आपने अपने वालिद माजिद से हासिल की, और इसके बाद दारुल मंजर इस्लाम, जिसको आला अली रहमतुल रिज़वान ने ये कहकर जिसकी बुनियाद डाली थी कि ये अहले सुन्नत वल जमात का किला होगा और उसकी हिफाजत करता रहेगा, तो उसी दारुल के अंदर आप दाखिल हुए और आपने मुकम्मल की तालीम, और साथ में जो है पहले 8वीं की तालीम इस्लामिया इंटर कॉलेज, बड़ा नाम मशहूर हो गया इसका,
اس کا نام تو اتنا مشہور ہو گیا کہ ہر زبان پہ ہو گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں، ایک ولی کا جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے۔ اسلامیہ انٹر کالج، اس کے اندر آپ نے تعلیم حاصل کی اور دارالمنظر اسلام میں آپ نے پڑھائی کی، اور جب آپ پڑھتے تو آپ کے تمام رفقا تجلیات تاج الشریعہ اس کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کے تمام ساتھی کلاس فیلو کیا کہتے ہیں کہ سب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سب خالی درسگاہ میں پڑھتے ہیں، لیکن سرکار تاج الشریعہ کا معاملہ یہ ہے کہ درسگاہ میں تو پڑھتے ہی ہیں، راستے میں چلتے رہتے ہیں، جب موقع ملتا ہے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تاج الشریعہ علم کے سمندر کا نام ہے، تاج الشریعہ علم کے، اور اندازہ لگا لو تاج الشریعہ تو سب کے تاج ہیں، تاج الشریعہ کے غلاموں کے غلام، خادموں کے خادم، ایک دم چھوٹے سے آگے مت جائے مالیگاؤں میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث دانی پہ گفتگو کریں گے، بولے حدیث، ارے حدیث کتنی آتی ہے تاج الشریعہ کو؟ ذرا تعلیقات بخاری پڑھو تب معلوم ہوگا، اور برجستہ یہی کہو گے کہ آقا علیہ السلام نے تاج الشریعہ کو اپنا فیض کرم عطا فرمایا ہے، زبردست علم عطا فرمایا۔ تاج الشریعہ کی بوشان میں کیف آپ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دوران طالب علم جب آپ پڑھائی کر رہے تھے اسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو زبانوں میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی۔ ایک زبان وہ جس کو عربی کہتے ہیں، دوسری زبان وہ جسے انگریزی کہتے ہیں۔ زمانے طالب علمی میں بہت شاندار عربی بولا کرتے تھے، اور دوران طالب علمی میں انگریزی بھی شاندار بولتے تھے۔ یہ مت سمجھے کہ خالی مولانا ہے تو مدرسے کے۔ تاج الشریعہ ایک اسلامی اسکالر کا نام ہے، تاج الشریعہ نام ہے علم کے سمندر کا۔ تو حضور تاج الشریعہ کی عربی اتنی زبردست تھی، جب دارالمنظر اسلام میں پڑھا کرتے تھے تو ایک مصر کے شیخ تھے جن کا نام فضیلت الشیخ مولانا عبد التواب مصری ہے۔ مولانا عبد التواب نام یاد رکھو، ورنہ لوگ کہیں گے عرب میں تو خالی ہمارا بول بالا ہے۔ ارے عرب میں تمہارا بول بالا یا ہمارا، یہ تو تاج الشریعہ کے تعزیتی پیغام نے سب کو بتا دیا ہے۔ ایک واٹس ایپ پہ پیغام چلائے تھے، ان نادانوں نے کہا تھا کہ رجب طیب اردگان جماعت سے ان کا تعلق ہے، نادانوں جاؤ ذرا تعزیتی پیغام سنو، معلوم ہوگا رجب طیب اردگان کسی جماعتی کا نام نہیں ہے، رجب طیب اردگان عاشق رسول عاشق رضا کا نام ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سے نادانی میں ایک ہے جو ولی جلی نام سے مشہور ہے، معلوم نہیں کون کون سے نام، زوفو، سمجھے کہ نہیں؟ پاکستان میں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں، زوفو، ہاں سمجھدار سمجھ گئے ہوں گے، زوفو نقشبندی پاکستان کا گیا، جاننے کے بعد وہاں سے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں حنفی ہوں، حنفی بول کر کے نقشبندی سلسلے کی اجازت لے کے آتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ ہم جن سے اجازت لے کے آئے وہ جماعتی ہیں۔ معلوم ہے ترکی کے لوگ کیا سمجھتے ہیں، جو حنفی ہوتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہوتے ہیں، صحیح العقیدہ ہوتے اس لیے اجازت مل گئی۔ جس دن معلوم ہوگا کہ تو گستاخ رسول ہے تو وہی پیغام ہوگا، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا، کیونکہ ان کا بھی تعزیتی پیغام آیا ہے رجب طیب اردگان کے پیر و مرشد کا۔ اپنے واٹس ایپ پہ چلا اس لیے جواب دے رہا ہوں میں، کچھ بھی چلا دیتے ہیں واٹس ایپ پہ، جو پائے وہ ٹہلا دیے۔ ارے جس دن حقیقت معلوم ہو جائے گی اس دن ساری دنیا میں خالی ایک ہی پیغام ہوگا، بستی بستی قریہ قریہ، بس یہی پیغام ہوگا، عشق و محبت عشق و محبت، بس یہی پیغام ساری دنیا میں ہوگا۔ ورنہ انسان آنکھ بند کر کے بیٹھا ہے اس لیے اجالا نظر نہیں آ رہا ہے، جس دن آنکھ کھول لے گا یہی کہے گا میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی شان شیخ فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب مصری جو دارالمنظر اسلام میں مصر کے رہنے والے ہیں، لیکن کا پڑھاتے کہاں پہ ہیں؟ اعلیٰ علی رحمت الرضوان کے دارالعلوم میں، وہاں پڑھا رہے ہیں۔ تعلق میں اندازہ لگائیے مصر میں کس کا بول والا ہوگا؟ صوفیزم کا بول بالا ہے، صوفی وہاں پر سنیوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے جاتے ہیں، اور ابھی ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں، جامع ازہر کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا جماعتیوں کا وہاں پہ معاملہ بند ہو چکا ہے۔ جو وہاں پر داخلہ لیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہہ کے داخلہ لیتا ہے، سنی کہہ کے داخلہ لیتا ہے، جا کے دیکھ لو ویب سائٹ پر معلوم ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں گوگل اور ویب سائٹ پہ جانا بڑا آسان ہو چکا ہے، دیکھنا جامع ازہر کی ویب سائٹ پہ، ورنہ فخر ازہر تو اگر کوئی ہوا ہے تو میرا تاج الشریعہ ہوا ہے نا جی۔ دیکھیں حضور تاج الشریعہ جب پڑھتے تھے تو اب ہندوستان میں اردو اخبار ہیں، اور یو پی میں تو اردو اخبار بہت کم ملتے ہیں،
اور اخبار والے جس دن ایمانداری سے کام کریں گے نا معاملہ حل ہو جائے گا، بہت سارے معاملہ حل ہوں گے۔ تو اردو اخبار ہے، انگریزی ہے، کیا کہتے ہیں، اردو ہے، ہندی ہے، انگریزی ہے۔ اب عربی شیخ تھے، ان کو عربی، اردو، انگریزی اور ہندی سے کیا تعلق؟ تو جب ہندی، انگریزی، اردو اخبار پڑھنے کا جی چاہتا تو سرکار تاج الشریعہ کو بلا لیا کرتے تھے۔ سرکار تاج الشریعہ ہندی میں جو اخبار ہوتا اس کو ہندی میں پڑھنے کے بعد عربی کر کے فضیلت الشیخ کو سنایا کرتے تھے۔ جو انگریزی میں اخبار ہوتا اس کو عربی میں کر کے سنایا کرتے تھے، اردو کے اخبار کو عربی میں کر کے سنایا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ حضور تاج الشریعہ زمانے طالب علمی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تو برجستہ انسان کہنے پہ مجبور ہوگا یہ کسبی علم نہیں ہے، کسبی علم تو آدمی پڑھنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا، ارے یہ علم وہ ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے، علم لدنی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان، یہ ہے مقام۔ اور اتنے زیادہ متاثر ہوئے تھے شیخ فضیلت الشیخ علامہ عبد التواب مصری رحمت اللہ علیہ، بڑے متاثر تھے تاج الشریعہ سے۔ اندازہ لگایا بھی زمانے طالب علمی ہے تو اتنے متاثر۔ بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں تو خالی ساری دنیا جانتی ہے، پردہ فرمانے کے بعد پوری دنیا سنیت یتیم ہو گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو جب بھی دنیا سنیت، دنیا اسلام میں یتیمی کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی در یتیم کو پیدا فرمایا، در یتیم کو پیدا فرمایا۔ ضرور تاج الشریعہ پردہ فرما گئے لیکن جمعہ سے پہلے اپنے پوتے کو خلافت سے نواز کر تاج الشریعہ نے یہ بتا دیا کہ میرے نانا جان نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا اور میں اپنے پوتے اور اپنے بیٹے کو سب عطا کر کے جا رہا ہوں۔ یہ تاج الشریعہ کی شان ہے بہرکیف۔ حضور تاج الشریعہ جب گئے مصر پڑھنے کے لیے تو آپ کے شیخ جانے کا من نہیں تھا، آپ بعد میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں مفتی اعظم ہند کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اور خود فرمایا کرتے تھے مفتی اعظم ہند کا علم بڑا مضبوط تھا، بڑا مضبوط علم تھا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا۔ ارے مضبوط علم تھا تبھی تو آپ کے پیر و مرشد نے بچپن ہی میں خلافت سے نواز دیا تھا، بچپن ہی میں خلافت سے نواز دیا تھا کہ ولی ولی کو پہچان رہے تھے، تو بڑا مضبوط علم تھا، نہیں جانا چاہتے تھے۔ لیکن آپ کے دادا جان حجت الاسلام علیہ رحمہ کے ایک مرید تھے جو حاجی نثار حامدی سلطان پوری کے نام سے مشہور ہے، انہوں کی بڑی خواہش تھی کہ سرکار تاج الشریعہ مصر پڑھنے جائے۔ ساری دنیا جس بارگاہ سے فیض پا رہی ہے وہاں سے تاج الشریعہ کا جانے کا من کیوں نہیں ہو رہا تھا، ساری دنیا جانتی۔ پھر بھی مصر آپ تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد وہاں پہ آپ نے اصول الدین میں تعلیم حاصل کی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ عام طور سے بچے، خاص طور سے مدرسے میں جو بچے یا اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست پیغام۔ تاج الشریعہ جب مصر تشریف لے گئے تھے پڑھنے کے لیے، اسی زمانے میں آپ کے والد ماجد مفسر اسلام علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی علیہ رحمہ پردہ فرما گئے۔ تاج الشریعہ کو خبر بھی لگی، بڑے بھائی کو تعزیتی پیغام بھی بھیجا۔ اور یاد رکھیں آپ کے والد ماجد کے پردہ فرمانے سے پہلے آپ کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے ان کے والد پردہ فرما گئے تو تعزیتی پیغام لکھا تھا، اور پیغام میں آپ کے والد ماجد جیلانی میاں کے پاس خبر دی کہ میرے والد پردہ فرما گئے، میں جنازے میں نہ آ سکا۔ تو جیلانی میاں نے برجستہ کہا تھا کہ جب میں انتقال کروں گا میرا اختر بھی میرے جنازے میں شامل نہ ہو سکے۔ اندازہ لگائیے ولی کو معلوم ہو جاتا ہے کیسے پردہ کرنا، کب پردہ کرنا ہے، کون کون آئے گا، سب معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ سرکار تاج الشریعہ کے غلام گئے، اگرچہ جنازے میں نہیں شامل ہو پائے، اگرچہ مٹی نہیں دے پائے، لیکن روضے محشر پروردگار عالم اس سبب سے ضرور بخشے گا انشاءاللہ کہ ایک ولی کامل کے جنازے کی نیت سے چلے تھے۔ ارے بنی اسرائیل کا ایک آدمی خالی نیک بستی میں عبادت کے لیے چلتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 100 قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بریلی ہے، بریلی میرا باب جنت ہوگی، اس کی طرف نیت کر کے چلے ہیں۔ بہر کے حضور تاج الشریعہ جب مصر تشریف لے گئے تھے، آپ نے تعلیم حاصل کی۔ ایک امتحان ہوتا ہے جس کو اورلی امتحان بولتے ہیں، تقریری امتحان۔ اورلی امتحان سمجھ رہے نا، زبانی اسے انٹرویو ہوتا ہے نا، اس انداز میں ہوتا ہے اورلی امتحان، تقریری امتحان۔ تو تقریری امتحان علم کلام ایک فن ہوتا ہے جو زبردست فن ہوتا ہے، اور علم کلام کی مہارت سے معلوم ہوتا ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے۔
تو علم کلام کا امتحان چل رہا تھا اورلی. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس امتحان گاہ میں موجود تھے. جو ممتحن تھے امتحان لینے کے لیے آئے تھے, انہوں نے ایک سوال کیا علم کلام کا آپ کے ساتھیوں سے. کوئی جواب نہ دیا, بالکل سب خاموش. دیتے بھی کیسے, معلوم تھا کہ ایک ولی دینے والا ہے, دیتے بھی کیسے, سب خاموش تھے. پھر ممتحن نے دوبارہ سوال کیا اور تاج الشریعہ کی طرف دیکھا. اور جو تاج الشریعہ کی طرف دیکھتا ہے چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے, اس کے سوالات کو حل فرما دیتا ہے. اسی لیے تو نہ جانے کتنے لوگوں نے تاج الشریعہ کے رخ انور کی زیارت کی ہے اور توبہ کر کے عاشق مصطفیٰ بنے ہے. اور خود مالیگاؤں میں ہوا ہے یار, آج بھی لوگ تعریف کرتے ہیں. دگڑو آئل مل میں آئے تھے, بہت اچھا چہرہ تھا, چہرہ لگے سہانا میرے اظہری میاں کا, ہر سنی ہے دیوانہ میرے اظہری میاں. یہ تاج الشریعہ کی شان ہے. بہرحال تو تاج الشریعہ نے, جبکہ آپ کس سلسلے میں پڑھائی کر رہے تھے اسکول میں, جیسے ہوتا ہے سائنس الگ الگ لیتے ہیں نا وغیرہ, 12ویں میں جا کے ایسے ہی اس مدرسوں میں بھی ہوتا ہے. حدیث تفسیر الگ, علم کلام الگ, علم فقہ الگ. تو گفتگو چل رہی تھی علم کلام میں, اور تاج الشریعہ جو طالب علم تھے وہ حدیث اور تفسیر کے طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ تھے, اور علم کلام کا سوال تھا. لیکن تاج الشریعہ کی طرف جب ممتحن نے دیکھا تھا تو تاج الشریعہ نے علم کلام کا جواب شاندار عطا فرمایا تھا. تو ممتحن نے کہا تھا یہ بتائیے آپ تو حدیث اور تفسیر کے متعلم اسٹوڈنٹ ہیں, علم کلام کا جواب کیسے دے رہے ہیں؟ تو تاج الشریعہ نے فرمایا تھا بریلی میں دارالعلوم منظر اسلام میں نے علم کلام ہی تو پڑھا تھا, علم کلام ہی تو پڑھا تھا, بلفظ دیگر مفتی اعظم کا فیض ملا ہے, وہی تو میں بتا رہا ہوں. چنانچہ آپ نے بتایا ممتحن اتنا خوش ہوا کہ تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ نمبر حضور تاج الشریعہ کو عطا فرمایا, سب سے زیادہ نمبر عطا فرمایا, اول پوزیشن, سب سے زیادہ نمبر عطا فرمایا. اور جب نمبر سب سے زیادہ دیے, رزلٹ آنے کے بعد اول پوزیشن میں آپ, اور اب ایک عجمی آدمی عرب میں رہ کر عربیوں پہ فوقیت لے جائے, یہ تو وہی ہو سکتا ہے جو غلام عبد القادر ہوگا, کیونکہ میرے سیدنا غوث پاک عجمی تھے لیکن عربیوں پہ فوقیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں اختر قادری خلد میں چل گیا, خلد ہے ہر قادری کے لیے. نسبت قادری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غوث پاک کا جو ماننے والا ہے وہ قادری ہوتا ہے, اور جہاں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی خلق خدا کو اس کا غلام بنا دیتا ہے. تو حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا اول پوزیشن. اب اس کے بعد یہ لوگ بڑے اپنے یہاں بھی ہیں جن کو امی کا معنی بھی نہیں معلوم ہے, ہاں امی کا معنی بھی معلوم, اپنے یہاں بھی ہیں, لیکن جامع ازہر کو جس نے روشن کیا ہندوستان میں وہ اظہری میاں کی ذات ہے, انہوں نے روشن کیا ہے. بلکہ سب تو وہاں سے روشنی لینے جاتے ہیں, لیکن میرا اختر یہ ہے کہ خود چمک رہا ہے, جہاں جاتا ہے اس کو بھی چمکا دیتا ہے. یہ ہے میرا اختر. بہر کہ حضور تاج الشریعہ نے اول پوزیشن حاصل کی. اور اس کے بعد جو مصر کا صدر ہے, مصر کا صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر, معلوم پڑا تو جب تقریب انعامات, تقسیم انعامات کی تقریب رکھی گئی تو وہ خود تشریف لائے. صدر آ رہا ہے, صدر قلوب کو سند دینے کے لیے, دلوں کے بادشاہ کو سند دینے کے لیے, سند دینے کے لیے آیا. آنے کے بعد تمغہ دیا, ایوارڈ سے نوازا, اور اس کے بعد دیے کی سند آپ کو عطا کی. یہ ہے تاج الشریعہ کے ذات کہ جب اللہ نے مصر میں اول پوزیشن عطا فرمائی تو مصر کا جو صدر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو تمغہ اور ایوارڈ عطا فرما رہا ہے. یہ ہے تاج الشریعہ کی ذات. تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان, اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 36 علوم, کتنے علوم, زور سے بولے تو یاد کر کے جائیں کہ میرا تاج الشریعہ کیا ہے. 36 علوم جو شمار میں ہیں, جو شمال میں ہیں, ان 36 علوم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا, بڑی مہارت عطا فرمائی تھی. اور یہی نہیں, یہ تو شمار میں ہے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اپنے مفتی اعظم کا جو ہے نائب بنایا تھا. جو مفتی اعظم کا نائب مجدد اعظم کا نبیرہ, اس کی شان کیا کہنا, نسبت سے تو شے ممتاز ہوتی ہے. اچھا ایک بات اور, ہر خانوادہ, ہر گھرانہ, ہر خانقاہ آل رسول میں یہی بات آتی ہے نا,
آل رسول ہوں میں. بھائی آل رسول سے ہونے سے انکار ہے کیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وارث رسول ہو کہ نہیں. میری بات سمجھنا. آل رسول کا دھوس جما کر تاج الشریعہ کو ٹارگٹ کرنا یہ زیب نہیں دیتا آل رسول کو. اس لیے کہ آل رسول آپ ہیں، یہ آپ کی عظمت ہم کو تسلیم ہے. تبھی تو میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے آل رسول کے بارے میں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ارے بریلی کے خانوادہ تو آل رسول کی تعظیم کر رہا ہے. کبھی پہنچ گئے مفتی اعظم کے پاس کہ چوچا کے ساتھ آیا تو مفتی اعظم نے مسند چھوڑ دیا ہے آل رسول کی تعظیم کے. لیکن یہ بتائیں آپ، آل رسول تمام ہیں لیکن آل رسول ہونا کمال کی بات ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے بھائی، کمال ہے کہ نہیں؟ بہت کمال کی بات ہے کہ سب کا رشتہ محشر میں ختم ہو جائے گا لیکن میرا مصطفیٰ کا رشتہ روش محشر بھی کام آئے گا. لیکن آل رسول ہو گیا، وارث رسول ہے کہ نہیں؟ میری بات سمجھنا. لڑکا ایک انسان ہے، اس کے بہت سارے بچے ہیں، تو سارے بچے اس کی آل ہیں. آل ہونے سے کوئی کلام کرتا ہے، لیکن اپنے باپ کا وارث کون ہے یہ کمال ہے. وارث بننا یہ کمال ہے. تو بریلی کے خانوادے نے بتایا تم آل رسول ہو، تمہاری عظمت ہمارے سروں پر ہے. آقا علیہ السلام کے جوز ہو، اس لیے تمہاری عظمت ہمارے سینوں میں ہے. لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا کسی نے حق ادا فرمایا تو وہ خانوادہ بریلی نے عطا فرمایا. خانوادہ بریلی نے عطا فرمایا. اس نقطے پہ غور کرنا، یاد رکھنا. میں آل رسول کو کوئی بول نہیں رہا، میں کیا بولا؟ ان کی عظمت تسلیم ہے. سو سے بولیے تسلیم ہے کہ نہیں؟ جو آل رسول ہے ان کی عظمت تسلیم ہے کہ نہیں؟ ارے ان کی عظمت ہمارے سروں پر، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر. ارے ہم تو ان کے نقش قدم کہ جو گرد ہوتی ہے اس گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے بھائی، کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی اولاد کے قدم کو چوما ہے. قدم کو چوما نہیں پہنچ سکتے، لیکن وراثت کا حق اگر کسی نے عطا فرمایا تو خانوادہ بریلی نے عطا فرمایا. آقا علیہ السلام کی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کرام کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، جو چھوڑتے ہیں سب صدقہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک موقع پہ آقا نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون وارث ہے؟ زور سے بولے آپ، زور سے بولے. اب میرا بریلی کا تاجدار عالم ہی نہیں بلکہ عالم بنانے والا بھی. تاج الشریعہ خالی عالم کا نام نہیں، عالم بنانے والے کا نام ہے. اب اندازہ لگائیے تو وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا اتنی زیادہ اس نے آقا کی وراثت پائی. حدیث میں آیا. بہرحال سمجھ آیا نا. ہم کو آل رسول کی بھی خدمت کرنی ہے، وارث رسول کی بھی خدمت کرنی ہے. ہمارے دونوں سر کے تاج ہے، لیکن نکتہ ہے غور کرنا اس پر آپ. اچھا ایک بات اور، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ، اب آل رسول کی بات چل رہی ہے تو ایک حدیث میں بار بار سناتا ہوں، آج پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں. آل رسول کہتے کن کو ہے؟ آقا علیہ السلام کی اولاد کو تو آل رسول کہا جاتا ہے، لیکن ایک حدیث پاس ایما کے اندر، ایما المسالک، اس کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کل مومن تقی فہو علی، ہر مومن متقی پرہیزگار میری اولاد ہے. اب اندازہ لگائے تاج الشریعہ مومن ہے کہ نہیں؟ ارے مومنوں کی جان شان پہچان ہے، سب کچھ ہے مومنوں کی، مومنوں کی جان شان پہچان ہے. اور متقی ہے کہ نہیں؟ ارے متقی تو میرا تاج الشریعہ ہی آج کے زمانے میں ہے یار. ورنہ دیکھ لو کہ جو تصویر تاج الشریعہ کی چپکے سے کھینچ کے رکھے ان سے بھی آپ نے برات کا اعلان فرما دیا ہے. یہ ہے تقویٰ تاج الشریعہ کا. یہی نہیں، آپ جب حرمین طیبین پہنچے تھے تو بلا وجہ آپ کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. جانتے بلا وجہ گرفتار کیا گیا تھا، 12 دنوں تک آپ کو جیل میں رکھا گیا اور برابر آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ جمعہ کہاں پڑھتے ہیں. کئی سوالات ہوئے تھے، مسلسل سوالات ہوئے تھے. تاج الشریعہ کی زبان پر خالی ایک ہی جملہ رہتا تھا، جب بھی وہ کہتا جمعہ کیوں نہیں پڑھتے، بولتے اب میں مسافر ہوں، مسافر کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے. میں مسافر ہوں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہے. دوسرا سوال، آپ کہاں نماز پڑھتے ہو؟ حرم میں دکھتے نہیں ہو. تو آپ فرماتے میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو کہتے حجرے میں نماز پڑھ لیتے، لوگ تو حرم میں پڑھتے. تو آپ فرماتے بہت سارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے. اس نے کہا آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں
آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو حضور تاج الشریعہ بڑا پیارا جواب عطا فرماتے جو ساری دنیا کو پیغام دے کر کے چلے گئے، نبی سے جو ہو بیگانہ۔ تاج الشریعہ نے جواب دیا، اور یاد رکھے کوئی بھی امام ہو، ہمارے پاس کچھ بد مذہبوں کے مفتیان ہیں جو ان کے فتوے بھی موجود ہیں، ان لوگوں نے خود کہا جس کا عقیدہ خراب ہو وہ کہیں بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے پاس فتوے موجود ہے تحریر شکل میں، بعد میں پروپیگنڈا مت کرنا، مائک سے سننے کے بعد پروپیگنڈا کرنا ہے تو خیر نساء حج میں ڈائریکٹ آنا، مولانا خود حوالہ دکھا دے گا، ڈائریکٹ حوالہ دے گا، چلانا بند کرو۔ بلا وجہ عوام کو بزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ارے تم میں دم ہے تو حقیقت بول کے بتاؤ۔ ہم تو جو بولتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتے ہیں، کیونکہ جو کھلا ہے وہ چھپا نہیں، اور جو چھپا ہے وہ کھلا نہیں۔ تو ہمارا تو کام ہی ہے کھلے کو اور کھولنا، اور چھپے کو بھی کھول کر لوگوں کے سامنے لانا، یہی تو ہمارا کام ہے بیٹھ کر۔ تو حضور تاج الشریعہ وہاں پر وہی جواب عطا فرماتے، بہرحال 12 دنوں تک جیل میں رکھا گیا۔ یہاں تو لوگ جیل میں جاتے ہیں، کچھ ہیں اپنے بازو ملک میں جو ہے کچھ بد مذہب گرفتار کیے گئے تھے، کئی علماء کے بیانات میرے پاس سنی علماء کے موجود ہیں کہ جب وہاں پٹائی چلی پولیس والوں کی، جب دھنائی کیے تو گستاخان رسول سے بھی کمپرومائز کر لیا ہم لوگوں، قادیانیوں سے بھی کمپرومائز کر لیا۔ قادیانیوں سے کمپرومائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفر کر دینا، لیکن یاد رکھیں خانوادہ رضا کی شان یہ ہے اکیلے رہو تو ایمان تازہ رہے، اور جماعت میں رہو تب بھی اپنے ایمان کو تازہ رکھو، سلامت رکھو۔ بہرحال حضور تاج الشریعہ کو اللہ تعالیٰ نے 36 علوم میں مہارت عطا فرمائی تھی، اور آپ آج ایک قاری نہیں ملتا، ایک زبان کا قاری نہیں ملتا، لیکن حضور تاج الشریعہ قرات عشرہ 7 زبانوں میں قرآن مقدس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، 7 لہجوں میں قرآن مقدس، لہجہ بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ روایتوں میں قرآن 10 روایتوں سے آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جس کو جو ہے قرات عشرہ کہا جاتا ہے۔ قرات کیا کہا جاتا ہے؟ قرات عشرہ، قرات قرآن کی قرات، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں حفظ کی قرات ہے ایک، اور اس کے علاوہ سبا ہے، سبا کے قاری تو مل بھی جاتے لیکن عشرہ کا قاری ملتا ہی نہیں ہے، اور جو ملتا ہے اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے، اسی کو تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے لہجہ اتنا شاندار عطا فرمایا کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے مصری انداز میں تلاوت فرماتے تھے، یہ تو ذوق کا عالم تھا، جوانی میں جنہوں نے دیکھا ہے سنا ہے وہ جانتے ہیں تاج الشریعہ کس انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی دراز فرمائے، ان کا سایہ دراز فرمائے، یادگار صدر الشریعہ کو سلامت رکھے۔ اسلاف میں سے خالی ایک بڑی عظیم نعمت یہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ ان کو خود درازگی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آپ نے امام محمد رضا کانفرنس بریلی میں سوانح تاج الشریعہ صفحہ 38 کے اندر ہے کہ بریلی شریف میں کانفرنس منعقد ہوئی تھی حضور اعلیٰ تری رحمہ کے نام سے، امام محمد رضا کانفرنس 1425، تقریباً آج سے 14 سال پہلے، آج سے 14 سال 2004 وار کے قریب، تو محدث کبیر تقریر فرما رہے تھے، اور یاد رکھیں محدث کبیر کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ساری دنیا ان کو علامہ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ علامہ۔ محدث کبیر بہت بڑا محدث جس کو حدیثیں خوب یاد ہو، وہ محدث کبیر ساری دنیا کہتی ہے۔ آپ فرماتے اپنی تقریر کے دوران فرماتے علامہ ازہری کے قلم سے نکلے ہوئے فتوے کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر پڑھ رہے ہیں، تحریر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی تحریر میں دلائل اور حوالہ جات کی برمار ہے، یہی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ وارث علوم رضا ہیں۔ یہ ہے تاج الشریعہ کی شان، یہ ہے مقام۔ اور حضور تاج الشریعہ کی ایک کرامت بتاتا ہوں، درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار بول دیں زور سے سبحان اللہ۔ ایک نعرہ میں لگاتا ہوں، آج ہمیشہ آپ لوگ لگاتے ہو، آج میں لگاتا ہوں، بستی بستی قریہ قریہ، اتنا ہی ہے، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، بس اتنا کافی ہے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے۔ عشق ہے نا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ دیکھیے ایک مفتی ہیں، مفتی محمد سلیم اختر بلالی، اس زمانے میں جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے سنی جمعیت العلماء دربھنگا بہار کے۔ تجلیات تاج الشریعہ
صفحہ 59 کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں ادے پور راجستھان میں ایک قصبہ ہے، اس کا نام سڑاڑا ہے. اس قصبے میں مجھے تقریر کے لیے بلایا گیا. میں تقریر کرنے کے لیے وہاں پر پہنچا تو مجھے معلوم پڑا سرکار تاج شاد الشریعہ کی بھی آمد ہونے والی. تمام وہاں کے لوگ تاج الشریعہ کو لینے کے لیے 26 گاڑیاں لے کر کے گئے ہیں. کتنی گاڑیاں؟ 26 کا مطلب سمجھے نہیں؟ ارے 26 گاڑیاں لے کر اس لیے گئے تھے یہ بتانے کے واسطے ہے تاج الشریعہ ہم لوگ 26 کے نسبتی ہے، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں جو آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے. 26 گاڑی لے کر کے گئے تھے وہ لوگ استقبال کے لیے. فرماتے ہیں وہاں پر جب میں گیا تو جانے کے بعد رات میں جلسہ ہوا. پورا قصبہ خوشی کے مارے ایک دم پھولے نہیں سما رہا. کیوں نہ پھولے سمائے؟ لوگوں کی آرزویں تمنائیں بر آئیں. ایک ولی کامل تشریف لے گیا. اور جب ولی کسی سرزمین سے گزرتا ہے حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی زمین سے گزرتا ہے تو وہ زمین دوسرے زمین سے کہتی ہے جانتی ہے میرے اوپر سے کون گزرا ہے؟ تو دوسری زمین کہتی ہے نہیں. تو وہ زمین کہتی ہے میرے اوپر سے آج اللہ کا ایک بندہ گزرا ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا ہے. یہ ہے تاج الشریعہ کی شان. جب وہاں تشریف لے گئے سب پھولے نہیں سما رہے تھے. اور واقعتاً پھولے کیوں نہ سمائیں کہ آج ان کی امیدیں بڑھ آئی. اور آج بھی انسان ان کے پردہ فرمانے کے بعد بس خالی ایک ہی تمنا کرتا ہے میری روتی ہوئی آنکھوں نے تمہیں پکارا ہے، میری روتی ہوئی آنکھوں نے تمہیں پکارا ہے. میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے؟ اے میرے شیخ میرے خواب میں کب آؤ گے؟ تاج الشریعہ. رات میں جلسہ ختم ہوا. مفتی محمد سلیم اختر بلالی صاحب کہتے ہیں جلسہ ختم ہو گیا، حضرت قیام گاہ میں تشریف لے گئے. مجھے جہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا میں وہاں چلا گیا. فرماتے ہیں مجھے جانا تھا اپنے مدرسہ جامعہ اسماعیلیہ امانیہ دربھنگا، لیکن مجھے کوئی پوچھنے ہی نہیں آیا کیونکہ سارے لوگ تو تاج الشریعہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. حتیٰ کہ وہاں کے خطیب و امام مولانا طیب رضا وہ بھی تاج الشریعہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. اب مجھے کوئی پوچھنے نہیں آ رہا ہے، مجھے جانا تھا. تو فرماتے ہیں مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا کہ کیسے جاؤں کیا کروں. ناشتے کو کوئی پوچھنے نہیں آیا. 10 بج گئے، صبح کے 10 بج گئے، کوئی ناشتے کو پوچھنے نہیں آ رہا. میرے دل میں عجیب سا احساس آنے لگا. لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. فرماتے ہیں عجیب سا احساس آ رہا تھا، لیکن اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص ناشتے کے ساتھ میرے پاس وارد ہوا، ناشتہ لے کر کے آیا اور آنے کے بعد میرے پاس بیٹھتا ہے اور کہا کہ مجھے تاج الشریعہ نے تمہیں ناشتہ کرانے کے لیے بھیجا ہے. ناشتہ کرانے کے لیے تمہیں تاج الشریعہ نے مجھے بھیجا ہے. فرماتے میں نے ناشتہ کیا. اس کے بعد جب وہ شخص چلے گئے بعد میں تاج الشریعہ کو لوگوں نے روانہ کر دیا. اس کے بعد جب لوگ آئے تو میں نے پوچھا کون آیا تھا، کس کو تاج الشریعہ نے مجھے ناشتہ کرانے کے لیے بھیجا تھا؟ تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں بھیجا تھا. تو مفتی سلیم اختر صاحب بلالی کہتے ہیں کہ تاج الشریعہ کا وہ مقام ہے انسان تو انسان خدمت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی رجال غیر سے بھی تاج الشریعہ کے کام بنوا دیا کرتا ہے. تو یہ کوئی اور نہیں تھا، رجال غیر سے کوئی آدمی آیا تھا جو تاج الشریعہ کے حکم کے مطابق مجھے ناشتہ کرا کے چلا گیا. رجال غیر تھوڑا ہارڈ ہو گیا نا. کچھ افراد ایسے ہیں جو اللہ کے کام کرتے ان کا جسم نہیں دکھائی دیتا. انہی کے بارے میں آیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر راوی رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر پہ ہو اور پریشانی آ جائے تو وہ کہے اعینونی یا عباد اللہ رحمکم اللہ، اے اللہ کے نیک بندو میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو وہ کون آدمی ہے جو مدد کے لیے آتے؟ وہی ہے جو رجال غیب کہلاتے ہیں. تو وہ رجال غیب جن کو مدد کے لیے تم پکارتے، وہ رجال غیب تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہے اور تاج الشریعہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے غلاموں کی بھی خدمت فرما رہے ہیں. یہ ہے تاج الشریعہ کی شان. اسی لیے فارسی میں شعر کہا جاتا ہے ای سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ. یہ سعادت بزور بازو نہیں ہے، یہ طاقت سے نہیں ملتی ہے. اگر یہ سعادت ملتی ہے تو اللہ کی عطا سے ملا کرتی. اور ایسی تاج الشریعہ کی شان، آپ کا مقام فقیہ النفس مفتی قدرت اللہ علیہ رحمہ تقریباً 2 یا 3 سال پہلے پردہ فرما گیا.
अमर डोबा में हुजूर ने फरमाया पढ़ाया और वहाँ भी पढ़ाया, फैज़ुर रसूल में भी हुजूर फ़क़ीह मिल्लत के रुफ़क़ा में से। ये फरमाते हैं हुजूर ताजुल शरिया के बारे में, तजल्लियात ताजुल शरिया सफ़ा 61। अच्छा, आप लोग सुस्त तो नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो एक बार बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, ये नारा वो है जिस नारे से मुसलमान की बैटरी चार्ज होती है और किसी की डिस्चार्ज भी हो जाती है, डिस्चार्ज भी होती है, हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, ईमान को जिला मिल जाता है। तो ताजुल शरिया के बारे में फरमाते हैं फरमाते हैं जबरदस्त इल्मी सलाहियत और काबिलियत के साथ साथ, जबरदस्त इल्मी सलाहियत और काबिलियत के साथ ही साथ आपको मकबूलियत आम्मा भी ऐसी मिली है कि जहां पहुंच जाएं अवामो खवास आप पर परवाना वार टूटने पड़ते दिखाई देते हैं, परवाना वार टूट पड़ते हैं एक वली को देखने के लिए, जिससे ये साफ जाहिर होता है सरकार मुफ्ती आज़मीन अली रहमतुल रिज़वान ने हजरत ताजुल शरिया को अपना जानशी बनाकर दर्जा महबूबियत पर पहुंचा दिया है। इसीलिए एक शायर कहता है आगे आगे झूमता जाता है वो मस्त खराम, आगे आगे झूमता जाता है वो मस्त खराम, पीछे पीछे नक्श पा को चूमता जाता हूँ मैं, पीछे पीछे नक्श पा को चूमता जाता हूँ मैं। और ऐसे ही नहीं, मौलाना फरोग अहमद आज़मी साबिक प्रिंसिपल दारुल अलीमिया जमदा शाही, ये वो हैं असातीन उम्मत कि जिनकी लोग मिसाल देते हैं, लोग मिसाल देते हैं। तो ताजुल शरिया के बारे में कहते हैं, उन्होंने जानते क्या लिखा? फरमाते हैं तजल्लियात ताजुल शरिया सफ़ा 71 के अंदर फरमाते हैं कि इश्क़ रसूल की गर्मी उनके रग रग में समाई हुई है, जिसकी शहादत उनकी नातिया शायरी दे रही है। इसीलिए तो ताजुल शरिया खुद फरमाया करते थे नबी से जो हो बेगाना। तो ये मोहब्बत की दलील है, ये इश्क की निशानी है। और एक आप अपने नातिया सलाम में फरमाते हैं तेरी खातिर जलील होना है, तेरी खातिर जलील होना है, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम, मेरी इज्जत मेरे वकार सलाम। तेरे अब सोचे तेरे वास्ते जलील होना है, मतलब जो भी पैगाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम हमको सुनाना है, दुनिया जलील करना चाहे करती रहे, क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं है, मेरी इज्जत और अगर मेरा कोई वकार है तो महबूब खुदा आप हमारे वकार हैं, आप हमारी इज्जत। तो ये ताजुल शरिया का ज़हन था, ये नज़रिया था। और मौलाना शौकत हुसैन रज़वी साहब कराची के रहने वाले हैं, इन्होंने जो आपके रिश्तेदार भी लगते हैं तजल्लियात ताजुल शरिया के अंदर इनके भी जुमला लिखा गया, जुमला क्या बल्कि कुछ इबारतें लिखी गई सफ़ा 72 पर। फरमाते हैं कि जब सरकार ताजुल शरिया बारगाह रसालत माम में हाजिर होते, बारगाह रसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते, तो हज़रत अज़हरी मियां साहब का ये हाल होता कि मुआजहा शरीफ में घंटों ऐसा साकितो जामिद खड़े रहकर हदिये दुरूद सलाम अर्ज करते हैं कि इनके पाँव में जुम्बिश तक नहीं आती, एकदम अदब से खड़े रहते हैं, सलात व सलाम पेश करते रहते, पैर कसते रहते। उस वक्त उनकी रिक्कत आमेज कैफियत सिर्फ देखने ही से ताल्लुक रखती है। फरमाते मैंने देखा कि घंटों इसी तरह खड़े रहते हैं, जबकि उनके ऊपर न तकान न उजलत न ही किसी इस्तराब का असर महसूस होता है। और ये बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी मकबूलियत की दलील है कि जो मकबूल होता है अल्लाह ताला उसको ये शान अता फरमाता है। तो आका अलैहि सलाम की बारगाह में एकदम बेखुद हो जाते, इसलिए आप कभी कभी दुआया कलमा में यूं कहते आता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दो, आता हो बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दे, मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे। ताजुल शरिया की ये शान, ये मकाम बैर के बड़ा मकाम है, बड़ी शान है। कितना बताएं, बस इतना याद रखें कि ताजुल शरिया वो है कि सारी दुनिया उन पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहती है। तो बस आखिरी बात, जब आप पर्दा फरमा गए तो ऐसा पर्दा फरमाए कि रश्के पर्दा है, रश्के वफात। जुमा के दिन सारी दुनिया जानती है, जुमा का दिन था, मगरिब की अजान का मामला था, तो सरकार ताजुल शरिया ने वुजू फरमाया। क्या किया? जिसकी हम लोग दुआ करते हैं, देखो ताजुल शरीफ वली कामिल, वुजू फरमाया। वुजू फरमाने के बाद आने के बाद तशरीफ फरमा हो गए। आपके फर्जन ने दलाइल खैरात शरीफ सुनाई, उसको सुना और सुनने के बाद अजान शुरू हो गई। अजान शुरू हो गई, शुरू के 3 बार अल्लाह अकबर, मुअज्जिन ने कहा आप जवाब दे रहे थे, 3 बार अल्लाह अकबर कहा
चौथी बार आपके सीने में दर्द हुआ, रूह कफ़स उसरी से परवाज कर गई, रूह निकल गई। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो जिस हाल में इंतकाल करेगा रोज़े महशर उसी हाल में उठेगा। तो ताजुल शरिया की वो ज़ात बावजू पर्दा फरमा गए, अज़ान के कलिमात का जवाब दे रहे थे, अल्लाह की पाकी बोल रहे थे, बड़ाई बोल रहे थे। रोज़े महशर जब आएंगे तो बावजू भी होंगे और अज़ान के कलिमात में जो अल्लाह की बड़ाई है वो बड़ाई करते हुए महबूब खुदा की बारगाह में हाज़िर। ये है ताजुल शरिया की शान, ये है आपका मकाम। और इतना याद रखे, ताजुल शरिया वो हैं कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने ईमान को पुख्तगी अता फरमाई है। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते ताजुल शरिया को इल्म हदीस में कितनी पकड़ थी। इल्म हदीस में बहुत ढेर हदीस वाले मिलेंगे ना, बोले इतने दिन तक जनाजा क्यों रोक दिए, क्या हुआ। एक शागिर्द हमारा उसने सवाल किया, तो अब इनसे पूछा जाए, बिलाशुबा हदीस में तो आया जल्दी कर दे, और मेरे सरकार ताजुल शरिया की वसीयत भी रही है, वसीयत रही है कि नहीं, सबने सुनी है वसीयत। इन लोगों में बहरे क्या सुनेंगे, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समाइहिम, इन क्या सुनेंगे। अभी वसीयत भी रही, लेकिन अब ये बताएं, आका अलैहिस्सलाम जब पर्दा फरमा गए तो कितने दिनों तक तदफीन का मामला रुका रहा, कितने दिनों तक रुका रहा, उसका जवाब दे दे, सरकार ताजुल शरिया की तदफीन के मामले का मसला हल हो जाएगा। बहर अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सरकार ताजुल शरिया की तुरबतों पर रहमत और नूर की बारिशें नाज़िल फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, हम गुलामों को आपकी शफाअत से मालामाल फरमाए। दौरान बयान गैर शरई कलमात निकले हों तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।